میرے عزیز تمہیں معلوم نہیں تم اپنے دیوی دیوتاؤں سے کیسی محبت کرتے ہو، یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تم قتل کر لو، تم ٹکڑے کر لو، ہمارے بہت سارے ٹکڑے ہو چکے ہیں، آج ہم ان کے متعلق کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ شام جل گیا ہے، یمن برباد ہو گیا ہے، عراق تباہ ہو گیا ہے، کون ہے دنیا میں جو پروٹیسٹ کرتے ہوئے آگے آ رہا ہے؟ کون ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے ٹکڑے تو برداشت کرتے ہیں، نبی کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری جان سے زیادہ کا معاملہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، یعنی آزادی اظہار رائے اس کو کہتے ہیں، اپنی رائے کے اظہار کرنے کی آزادی۔ دے کر کے دکھاؤ، یہاں ہم پر کیس کر دیں گے، آپ نے ایسی باتیں کیوں کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مجھے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے؟ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے؟ ہمیں گفتگو کرنے کی ہمارے پاس یہاں پر کسی کو آزادی نہیں۔ کتنے تو رپورٹروں کو ان لوگوں نے جیل میں بھیج دیا ہے حق بات بتانے کی وجہ سے۔ ابھی کل یا پرسوں ایک کتے کو گرفتار کیا ہے تو پورے کے پورے لوگ راستوں پر کھڑے ہو گئے، نہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہمارا پالا ہوا تھا، تم نے کیسے پکڑ لیا؟ ہمارا پالا ہوا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کی میونسپلٹی نے یا پولیس نے یہ سمجھا کہ آوارہ کتا ہے اور گرفتار کر لیا۔ ہوا ایسی ہی، ادھر ادھر پھرنے والے کتوں کو میونسپلٹی گرفتار کرتی ہے، لیکن شاید میونسپلٹی کو معلوم نہیں تھا اس کے گلے میں پٹا تھا کسی کا، وہ پالا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے اب مالک راستے پر آ گئے کہ ہمارا کتا گرفتار ہو گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ڈبل رول آپ کو معلوم نہیں۔ آپ ایک دوسرے اسٹیٹ میں جائیں، تحقیق کریں، آپ کو معلوم ہوگا صرف 4 سال کے اندر 10 یا 12 ایسے نیوز اینکر ہیں جنہوں نے صحیح بات بتائی تو ان پر کیس ٹھوک دیا اور انہیں اندر بھیج دیا ہے۔ وہاں کہاں ہے فریڈم آف ایکسپریشن؟ یہ جو دنیا میں چل رہا ہے، اس جال کو سمجھو، یہ دجال کے آنے سے پہلے کا جال ہے۔ آپ سے صرف اور صرف میں ایک ہی گزارش کروں گا، اور میری بات سننے والوں سے میری اپیل ہے، ایک اپیل ہے کہ آج اللہ رب العزت نے تمہیں عقل سلیم عطا کیا ہے، جو کچھ یہ جادو دکھا رہے ہیں اس پر 1% بھی یقین مت کرنا، یقین مت کرنا۔ اس جال سے اپنے آپ کو باہر کر لو۔ جو ٹی آر پی کے چکر میں پورے گھوٹالے کر رہے ہیں ان سے تم باز آ جاؤ، نکل جاؤ۔ دنیا کی خبریں دیکھنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ان کی بکواس دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اب دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، ادھر نظر ہٹاؤ ادھر نظر ہٹاؤ سب تمہیں دکھ جائے گا، لیکن ان دجالی نظام کے پیروکاروں کے پیچھے نہ جائیں، یہ میری آج کی یہی گزارش ہے، ورنہ جادو تم پر بھی اثر کرے گا اور تم بھی وہی بولی بولو گے، تم بھی وہی بولی بولو گے۔ 4-5 سال کے اندر ان لوگوں نے ایسا ہی فیلڈ بھی بنائی، جو پہلے کٹر دشمن تھے وہ آج کٹر حامی بن گئے، ان کے جے جے کار کرنے لگے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو میڈیا کا اثر دماغوں پر آنے نہ پائے، اس بات کی میں اپیل کروں گا، اس لیے کہ دجال کے آنے سے پہلے جو علامات بتائی گئی اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہے حق کو باطل بنا کے پیش کیا جائے گا اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جیسے فلسطین کو بھی دیکھ لیں، فلسطین ایک چھوٹا سا ملک، یہ فرسٹ ورلڈ وار میں مسلمانوں کی آبادی پوری 4000 یہودیوں کو رہنے کے لیے شرن دیا گیا، شرن کہتے ہیں نا، پناہ دی گئی 4000 یہودیوں۔ اب یہ ان کی ہجرت شروع ہوئی 4000 سے، فلسطین جانے لگے لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے۔ 1948 کے زمانے میں 1947 جو ہماری آزادی کا سال ہے، اسی کے دوسرے سال اسرائیل میں وہ جو 4000 آئے تھے اب لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ فلسطین نہیں ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے باپ داداؤں کا ملک ہے، پہلے سے ہم یہیں آباد تھے۔ اب وہ دنیا کو منانے لگے، اپنی ایمبیسیاں ہر ملک میں کھولنے لگے۔ کچھ ملک اس وقت نہیں تسلیم کر رہے تھے کہ نہیں تم کنٹری نہیں ہو، تم زبردستی قبضہ کیے ہو، لیکن میڈیا نے اتنا دماغ واش کیا
کہ آج عرب کی دھرتی پر بیٹھے ہوئے بادشاہ بھی یہ کہنے لگے فلسطین تھا ہی نہیں، اسرائیلی اصل ہے. مان لیا یہ جادو اثر کر گئے. آج متحدہ عرب امارات بھی کہتا ہے کہ اسرائیل ایک کنٹری ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. سعودی نے بھی تسلیم کر لیا ہے، جارڈن تو بہت پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے، مصر تسلیم کیا ہے، اب سوڈان کی باری ہے. اس طرح سے جو اسلامک کنٹریز تھے وہ کہتے تھے فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں پر بیت المقدس ہے، سال ہا سال سے مسلمان آباد ہیں. کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن میڈیا کا جادو اثر کرتا رہا. انہوں نے ایسی فیلڈ بنائی کہ اب ہر کوئی ان کے انڈر میں آتا رہا. یہ دجال کے آنے سے پہلے یہ فیلڈ ہموار کی جائے گی. اب مسلمانوں آپ اپنے ذہن کی خبر لو، اپنے دماغ کی خبر لو. کیا ان کی بنائی ہوئی فیلڈ پر تم بھی اپنا دین بیچ کر کے ان کی جے جے کار کرو گے، یا پھر رسول پاک کے لائے ہوئے دین پر برقرار رہو گے؟ اپنے ذہن کی خبر تم خود لے لینا. دنیا جو دکھا رہی ہے میں اس کو ایکسپٹ کر لوں گا. جیسے مار مار کر کے کسی کو چور کہلوایا جائے، پولیس کا کام ہوتا ہے، وہ ظلم برداشت نہیں کرتا، آخر میں کہتا ہاں میں نے چوری کر لیا، لے جا کر کے کورٹ میں پیش کر دیا، دیکھو ہم نے اس کو اقرار کرا دیا اس نے چوری کیا. تم نے اس پر اتنی لاٹیاں ماری، اتنا کچھ کیا، مجبور ہو کر کہ اس نے کیا. یہی کام پوری دنیا میں کیا جائے گا. جگہ جگہ پکڑ کر کے مارنا، تمہاری داڑیاں کھینچنا، تمہاری ٹوپیاں اتارنا، تمہیں قتل عام کرنا، کسی ملک سے دربدر کرنا. مسلمان ڈر جائے، سہم جائے. اور یہ جو بولی بول رہے ہیں کہ تم آتنکواد ہو، آتنکواد ہو، تم ان کے ظلم کو برداشت نہ کر پا کر کے یہ کہنے لگ جاؤ گے کہ ہاں صحیح میں یہ مسلمان آتنکواد ہیں. یہاں تک وہ تمہیں لانا چاہتے ہیں، یہاں تک لانا چاہتے ہیں. میرے عزیزو یاد رکھنا، یہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں آج پوری دنیا میں، اس سے خطرناک ظلم دجال کے زمانے میں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئے ان میں اگر سب سے بڑا کوئی فتنہ ہے تو وہ دجال کا ظہور ہے. میری امت اس میں بھی مبتلا ہوگی، لیکن ڈرو مت، گھبراؤ مت. دجال کے آنے کے بعد ہم بچیں گے کیسے؟ ایک بات یاد رکھنا، جس کے ساتھ اللہ ہے، رب ذوالجلال کا یقین اس کے دل میں ہے، وہ دجال کیا 100 دجالوں سے بھی بچ جائے گا. اور جو دجال کے فتنوں سے بچ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے. سارے فتنے تو دنیا میں اس نے جھیل لی، ساری مصیبتیں جھیل لیا ہے. اللہ رب العزت اسے انعام عطا کرے گا، آپ جنت کے حقدار ہوں گے. اس لیے اپنے ذہن کو، اپنی طبیعت کو ہمیشہ سنبھال کر کے رکھو. میرا دماغ اور میرا ذہن بکنے والا نہیں. اور چاہے یہ ظلم کے پہاڑ ہم پر توڑ دیں، آج ہو رہا ہے، کل ان کی باری تھی، آج ہماری باری ہے، یہ ہو سکتا ہے. آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہے، یہ ہو سکتا ہے. ہم اگر اس ظلم کے شکار ہو گئے تو اے میرے سننے والوں، کبھی نہ گھبرانا، کبھی نہ گھبرانا. امت کے علماء جاتے رہے لیکن اسلام پھلتا پھولتا ہی رہا. آج اگر ہمارے خون کی اسے ضرورت ہے تو ہم اپنے خون سے اس کی سچائی کریں گے، اس لیے کہ ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی کردار رکھتے ہیں. ضرورت پڑے تو اسلام کے لیے اپنے خون سے آبیاری کی جائے گی اور دین اسلام کی حفاظت کی جائے گی. آپ سب اپنے اختلافات کو ختم کرو. ان دجالی نظاموں پر آپ یقین کبھی مت رکھنا. گھر میں جاتے ہی ٹی وی آن کرنا، اس نیوز کو دیکھتے ہیں، اس نیوز کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو کہیں آمنا صدقنا، ہم ایمان لایا، ہم تصدیق کرتے ہیں. نہ، آج کے زمانے میں جس نے اس طرح کا یقین کیا، میں سمجھتا ہوں اس نے بہت بڑی گمراہی خرید لی ہے، بہت بڑی گمراہی. ہاں، جب قرآن کھولنا تب کہنا آمنا و صدقنا، میں ایمان لاتا ہوں اور اس کی ہر بات پر تصدیق کرتا ہوں. اس لیے قرآن نے کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور ایک حق دین دے کر کے بھیجا ہے. اس لیے بھیجا کہ اس رسول کا دین پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا، پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. انشاءاللہ العزیز وہ دن آئے گا جب ہر گھر پر، ہر پارلیمنٹ پر پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا. میرے نبی کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام بول رہا ہوگا
اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر ہماری قسمت میں وہ دن لکھے ہوں تو ضرور ہمیں ان دنوں تک زندہ رکھ اور ہماری عمر کو اتنی طویل کر کہ ہم کائنات عالم میں پرچم اسلام کو لہراتے ہوئے دیکھ سکیں، ہمارے دلوں کو سکون ہو سکے۔